الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التغيرات ونبذ من الفهم والإثبات فكتبت في هذا الشرح العبارة التي تكرر عليها المتن لتغير النسخ المكتوبة إلى هذا بسم النمط. الله الرحمن جی والعبد الضعيف لما شاهد في أكثر الناس كسلا عن حفظ الوقاية أخذت عنها مختصرا مشتملا على ما لا بد لطالب العلم منه فأفتح في هذا الشرح مغلقاته أيضا إن شاء الله تعالى. وقد كان الولد الأعز محمود برد الله مضجعه بعد حفظ المختصر مبالغا في تأليف شرح الوقاية بحيث ينحل منه مغلقات المختصر فشرعت في إسعاف مرامه فتوفاه الله قبل إتمامه. فالمأمول من المستفيدين من هذا الكتاب ألا ينسوه من دعائهم المستجاب إنه الميسر للصواب والفاتح لمغلقات الأبواب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. دادا جی ہدایہ کے مسائل لکھتے رہتے، مختصر کر کے متن بناتے، میں ان کو یاد کرتا رہتا. یہ کتاب بھی پوری ہو گئی، متن وقایا، اور میں نے پوری یاد بھی کر لی. چونکہ بزرگوں نے جو کتاب لکھی ہے بڑی مضبوط تھی وہ متن، تو ہوا کیا، انتشارہ پھیل گئے بعض نسخے اطراف میں. بعض نسخے یعنی کو بشرا والے نہیں سی چھاپیا، لوگوں کو پتہ لگا، علماء نو تو انہاں نقل کیتے نسخے انہاں دی کتاب تو لکھ کے نال لوگ لکھ دے رہے، تو اگے پیچھے دور دراز چلے گئے نسخے. جی بعض نسخے اطراف کیا ہو گئے، پھیل گئے. سنیں ثم بعد ذالک، پھر بعد اس کے، پھر بعد اس کے. بسم اللہ. واقعہ ہوا وقایا میں، واقعہ ہوئی وقایا میں کچھ شے تغیرات سے، چونکہ نظر ثانی کی دوبارہ جی، تو کچھ تغیرات ہوئیں، اور کچھ محو سے اور کچھ اثبات سے. کچھ چیزیں مٹائیں، کچھ چیزیں نئی لکھیں. جی آگے سمجھیں. ایشا بس انہوں پڑھیے پھر اگے چل دیں. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ انتشر قولہ، یہ جواب ہے لقولہ لما کا. کس کا؟ لما کا. کیا لما؟ ہاں، تو جب وہ تالیف کیا تو انتشر، یعنی جب تالیف کیا وقایا کو اور ختم کیا اس کو تو متفرق ہو گئے بعض نسخے اس سے منقولہ مؤلف کے مسودہ سے، وہ متفرق ہو گئے اطراف میں، یعنی بلاد متفرقہ اور جوانب متشتتہ میں مختلف. نسخے تو چلے گئے، پھر بعد اس کے یعنی نسخ کے پھیلنے کے بعد اطراف میں. جی اب یہ جو سما کا ہے نا، سما اس میں اشارہ ہے کہ تالیف کے زمانے سے تغییرات کا جو وقوع ہے وہ کچھ زمانہ بعد ہے، کچھ زمانہ تب تو کہا نا ثم بعد ذالک، اس میں یہ اشارہ ہے. اسی لیے لائے ہیں کلمہ ثم
اور پھر تاکید کی اس کی بقولہ بعد ذالک، پھر بعد اس کے۔ باقی اور بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں، احتمال ہے یہ کہ ثم یہاں صرف تاخیر رتبی کے لیے ہو۔ کس کے لیے؟ تاخیر رتبی میں بھی ثم آتا ہے، ایک ہے تاخیر زمانی، ایک ہے زمانہ اکٹھا ہی ہوتا ہے، رتبے کے اعتبار سے ثم آتا ہے کہ یہ چیز رتبے میں اس کے بعد ہے، یا یہ ثم صرف کس کے لیے ہے؟ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب یہ تاخیر کے لیے نہیں ہے کہ پہلے جانے پھر کچھ وقفہ پھر کھیڑیں شیڈیں پھر جانے، یہ تزیین کلام کے لیے۔ وقولہ عز وجل لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سارے کام کٹھے نے، سنیں، صرف یہ تاخر رتبی یا تزیین کلام ہے۔ وقولہ عز وجل ثم انہم لصال الجحیم، اس تو پچھلی آیت جی، عن النعیم تو ثم انہم لصال الجحیم وغیرہ ذالک۔ اور ہوگا اب ثم اگر اس لیے ہو تو پھر یہ جو بعد ذالک ہے، پھر یہ بعدیت کیسی ہے؟ تو ہوگا زیادہ کرنا ماتن کے قول، اشارے کے قول بعد ذالک کا اشارہ مطلق بعدیت کی طرف، اگرچہ یہ بلا مہلت ہو۔ جب ثم اس لیے ہو، ثم تراخی کے لیے ہو تو پھر بعدیت اپنے معنی میں ہے، اور اگر ثم تراخی کے لیے نہ ہو تو پھر بعدیت مطلق بعدیت اگرچہ بغیر مہلت کے ہو۔ جو چیزیں اکٹھی ہوں آگے پیچھے، تو جو پیچھے کچھ تو مہلت ہے نا اس میں، جی کچھ تو بعد ہے ہو۔ بسم اللہ توجہ میں نکیو۔ اچھا جی، واقع کی حاضل واقع، یہ واقع تغییر سے اور محو سے اور اس بات سے، یہ تھا مؤلف سے۔ کیا تھا؟ وہ جو دادا جی جنہوں نے مجھے میرے لیے کتاب لکھی ہے، یہ ان کی طرف سے ہے، اور نہیں ہے خود مصنف نے آپ یہ تغییر اور تغییر کی صورت محو اور اس بات، یہ تغییر، اور نہیں مراد اس پر کہ وہم کیا اس کا بعض شارحین نے کہ یہ واقعہ ہوا ناسخین اور ناقلین سے بسبب ان کی کلموں کی پھسلنے کے اور یا ان کے قلت اہتمام کے۔ یہ بھی نہیں مراد کہ وہ جو نسخے لے گئے تھے نا، انہوں نے جو آگے نقل کرائے ہیں تو ان میں غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ نہیں مراد۔ مصنف نے اپنے نسخے میں یہ کیا جی، اس لیے کہ یہ جو بعد نے سمجھا ہے، اس لیے کہ انکار کرتا ہے اس کا قولہ بعد ذالک، جو آگے آ رہا ہے فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ۔ آگے شارح کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو دادا جی نے محو کے بعد جو نسخہ مقررہ ہوا تھا، میں نے اس پر شرح لکھنی شروع کی۔ تب یہ شرح جو ہے وہ جو نسخے پھیل گئے ان پر تو نہیں ہے، یہ کس پر ہے؟ جو مصنف کی نے تغییر کے بعد جو مسودہ مقص پر ہے، تو یہ بات اس کا انکار کرتی ہے کہ اس سے مراد وہ ناقلین کے نسخے ہوں۔ وَقَوْلُهُ لِتُغَيِّرَ وَقَوْلُهُ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْمَتَنُ، یہ سارے سیغے بتاتے ہیں کہ خود یہ مصنف نے تبدیلی کی۔ اچھا جی توجہ، پس بے شک تغیر واقع ہوتا ہے کتاب سے، جی ان سے کہ نہیں ممکن بچنا اس سے ہمیشہ۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، جو کاتب ہوتے ہیں ان سے تغیر واقع ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف نے بعد اس کے کہ پورا کیا اپنی تالیف کو، زیادہ کیں اس میں کچھ چیزیں اور کم کیں اس میں کچھ اشیاء، بعد مشہور ہو جانے بعض نسخوں کے، جیسا کہ وہ عادت ہے مؤلفین کی کہ وہ جب تک باقی رہے مسودہ ان کے ہاتھوں میں، مصنف کے پاس،
اور وَيُقَرِّرُونَ فِيهَا، اور بار بار اس میں نظریں کریں، اس کو بار بار پڑھیں نا بندہ اپنے مسودے کو، تو اضافہ کرتے ہیں چیزوں کا، کم کرتے ہیں چیزوں کو. یہ بات آ رہی ہے شروع سے، چلتی رہتی ہے جی. جب بندہ دوبارہ پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے یہ جملہ زائد ہے، اس کو رہنے دیں، یہ جملہ ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ جوڑے. تو کہتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے دیکھے گا تو اکثر ان کے مسودات مخدوشہ اور بعض مقالات ان میں ممحوہ، تو پس محتاجی ہوتی ہے ان کی تنقیہ اور تصفیہ اور تبیید کی طرف جی. تنقیہ کہ ان کے اندر نظر ثانی کر کے، تبیید اصل یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ پڑھ کر وہ بات کو پکا کرنا کہ اب یہ نسخہ ہے میری طرف سے، اس پر جو نقل کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے جی. تو دیکھو اللہ دے پاسے نظام پلے ہون تو چلو جی یہ ہو گیا بھی اے نسخہ چھپ گیا تے سارے کولے. تو اس وقت ہر بندے آپ لکھنا ہے، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں کتاباں آپ لکھن لگیاں، کرینے کیا سے کئی غلطیاں ہو جان، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین دی حفاظت فرمائی، خدا دی قسمیں. آخر کافیہ کنیاں لوکاں نے ابن حجب تو پڑھیا تے لکھیا، اگاں جنہ پڑھیا انہاں لکھیا، یا ابے دا نسخہ پتر نو مل گیا تے نہیں تے نویں نو تو لکھنا پیندا سی نا. سنیں جی یہ وجہ ہے کہ تسی جڑے کتاباں چھپ رہی ہیں نا کتاباں، انہاں اُتے نا پتر جی او مخطوطیاں دے صفحے نال لاندے نے 8-10 کہ یہ فلاں مخطوطے کا صفحہ نمبر فلاں، صرف دسنے واسطے. اور انہاں کتاباں اُتے جڑیاں ہون چھپدیاں نے کئیاں اُتے لکھیا ہوندا ہے، نون لا کے تھلے لکھیا ہوندا ہے کہ فلاں مسودے میں یہاں یہ لفظ ہے. یہ تھلے پئیاں کتاباں سارے ویکھ لو تے ہوندا ہے جی کیونکہ مسودے زیادہ ہوندے نے تے انہاں اُتے بھی کوئی جڑا لفظاں دا فرق پی جاندا ہے جی. اے حدیث پاک پڑھو گے بخاری شریف وچ انہاں پورا اُتے وضاحت کیتی ایتھے اس حدیث اے سند وچ ایتھے اے لفظ ہے تے اے بھی لفظ ہے، وہ بھی نال سارے لکھے نے جی. بسم اللہ جی. بلکہ بعض مسودات علماء کے پہنچ جاتے ہیں بس باب کثرت محو اور اس بات کے اس حد تک کہ نہیں ممکن یہ کہ پڑھے ان کو مؤلف کا غیر، مصنف کا غیر اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا جی. اور ہونا مسودے کا مبیضہ قلیل ہے وہ کہ متصف ہو اس کے ساتھ، یعنی ہر ایک دا مسودہ بھی انہیں باقاعدہ نظر ثانی کر کے تو پھر اس نے پورا تیار کر دیتا ہوئے، یہ بھی نہیں. کتاباں چھپتے لکھن دا پروف ریڈنگ وہی آتا ہے بھی نظر ثانی کنے کیتی ہے تھی، انہوں نے بھی نال لکھے ہوندے نے جی کہ انہیں انہاں بندیاں دی نظر ثانی کیتی ہے جی. اچھا جی. تو وَيُعَدُّ اور شمار کیا جاتا ہے اس وصف کو نوادر سے. اچھا جی. اور لایا جاتا اس کو اسنائل مدائح میں، مدح میں، جیسا کہ فرمایا یعنی یہ یعنی مدح میں لائی جاتی کہ انہوں نے اپنے مسودے پر پوری نگرانی کی، اس کی تبییض کی، تو پھر بھی وہ تعریف کیتی جاندی جی. جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے بغیت الوعات میں فی طبقات النحات میں اندہ سورد اوصاف العلامہ قطب الدین شیرازی شارح حکمت الاشراق والقانون اور مؤلف تحفہ شاہیہ و نہایت الادراک وغیرہ کے انہوں نے کیا کلام سیوطی نے کہ انا مسوداتہ مبیدہ، کہ ان کا جو مسودہ ہے وہ مبیدہ ہے، کہ انہوں اصل اندر سی کہ پہلے لکھنا، پہلے پھر نظر ثانی کرنی، جڑی کانٹ چھانٹ کرنی ساری کر کے دیکھنا بھی اے تیار ہے، انہوں اصل مبیدہ کیا آندے سن مبیدہ. اے تبیید بھئی صفائی ہو گئی ہے بھی ہون بھی اندے وچ کوئی گڑبڑ نہیں جی. اور بے شک میں اللہ کی حمد کرتا ہوں حمدن کثیرہ اس پر کہ اس نے بنایا ہے مجھے فی ما بین علماء عصری متصف اسی صفت کے ساتھ، اور بنایا ہے میرے مسودات کو
مسوداتی لمؤلفاتی مبیدہ او کل مبیدہ بھی میں جڑی کتاباں جد عبدالعی صاحب لکھتے پہ وہ چھاپا کھانا کون سی بنیا جے اندر بھی اللہ دے شکر ادا کردا کہ میں جڑی کتاباں لکھیاں میں سارے اندر نظر ثانی کیتی سارے مبیدہ بنائے نے پہ سستی کو بچیا رہا. اچھا جی قولہ من المحو والاثبات اور کچھ محو سے اور توجہ کریں جی میں محو وہ کہ لم یکن مناسباً محو اس کو کیا جاتا ہے جو اس جگہ مناسب اثبات اس شے کا ہوتا ہے جو مناسب ہو. آگے جی سمجھ یہ ہے محو اور اثبات. اور اس لفظ کے اختیار کرنے میں کس لفظ کے محو اور اثبات کے اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ محو اور اثبات عیبوں سے نہیں ہے کہ مصنف اپنی کتابوں میں جب محو اور اثبات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں مٹاتے ہیں کچھ نئی داخل کرتے ہیں. یہ کیوں لقول عز وجل حاکیاً حکایت کرتے ہوئے کہ اپنی شان سے جو شان اس کی بری ہے ہر عیب سے. اللہ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. محو اثبات خود اللہ نے فرمایا رہا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. وعندہ الکتاب اور سمجھی گل ہے میں خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ مٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ثابت کرتے ہیں. پس جب واقعہ ہے محو اور اثبات الکتاب میں عزیز وہاب ذات کی طرف سے تو پس کیا حال ہے پس کیا بالوں کا پس کیا گمان ہے تیرا اللہ کے غیر میں اللہ کے بندوں کے مصنفات سے کہ ان میں یہ محو اثبات ہوتے یہ کوئی عیب ہے. ہاں بینہما فرق یعنی اللہ کا محو اثبات اور بندے کا محو اثبات اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ محو اور اثبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذہول نسیان عجز کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی چیز کا ذہول ہو گیا تھا لکھتے ہوئے بعد میں یاد آ گئی کسی کا نسیان ہو گیا تھا یا وہاں وہ لکھنے سے عاجزی تھی بعد میں اس کی قدرت مل گئی یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ مصالح اور مسالے کے اختلاف کے لیے اور واقع من عباد ہی کہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بہتری کیا ہے جب تک یہ حکم بہتر ہے وہ رکھا ہے جب یہ بہتر ہے وہ شروع ہو گیا جی. یکون ہوگا لمثل هذه الاسباب یہ سنیں ہاں والواقع من عباد ہی جی اور وہ جو واقعہ کس سے ہوتا ہے لمثل هذه الاسباب وهذا کس وجہ سے ظہول نسیان عجز کی وجہ سے. لہذا یہ نشانی ہے کس کی عجز کی جو لازمہ ہے کس کو مخلوق ہونے کو عجز لازم ہے. مخلوق ہونے کو عجز لازم ہے. اللہ عجز سے پاک ہے مخلوق ساری عاجز ہے اللہ کے سامنے جی وہ وہی کر سکتی ہے جو اللہ چاہتا ہے جی. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا جی. اچھا جی اگے جی پھیل گئے بعض نسخے اطراف میں پھر بعد اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ ہوا وقایہ میں پورا نا کی وقایت و روایہ فی مسائل الہدایہ کل پڑھے نام پہ جو ایک کے لیے روایہ فی مسائل الہدایہ اے پورا نا تو بولی دا وقایہ جی تو اس قسم وقایت الروایہ میں واقعہ ہوا کچھ تغیرات سے اور کچھ محو اور اثبات سے مانا کرو ایک بندہ تو چلیے اگے شب کے بعض نسخے اطراف میں پھر اس کے بعد واقع ہوا نسخے میں کچھ تغیرات نسخے مراد وقایہ میں کچھ تغیرات سے اور کچھ محو اور اثبات سے فقط اب تو پس لکھا میں نے اس شرح میں لکھی میں نے اس شرح میں کیڑی اے شرح وقایش کیڑی
بس لکھی میں نے اس شرح میں عبارت متن کی، وہ عبارت کے متقرر ہوا اس پر متن، متقرر ہوا متن، یعنی جس پر متن بزرگوں نے نظر ثانی کر کے بات پکی ہو گئی نا، اس پر میں نے یہ شرح لکھی ہے جی، اس پر میں نے، تاکہ بدلائے جائیں نسخ مطلوبہ مکتوبہ اس نمت کی طرف، کہ جو نسخے لوگ لکھ کر لے گئے ہیں نا وہ ان کو اس کی طرف لوٹائیں، اور ان میں جو یہاں جو کچھ ہوا ہے اپنی کتابوں میں وہاں محو اس بات کر لیں گی، سمجھی گل ایشا بس جی۔ اور دیکھو فکتب تو یہ تفریح علامہ صحابہ کا ذکر اوپر، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب واقعہ ہوا محو اور اس بات کن سے، اصل کتاب میں، اور تحقیق مشہور ہو گئے تھے بعض نسخے اس کے اس محو اس بات سے پہلے، تو بنایا میں نے اس شرح کو حامل للمتن، ارادہ کیا میں لایا میں اس میں عبارت، وہ عبارت کے متقرر ہوا اس پر متن، بعد غرض اس سے یہ کہ غرض اس سے یہ کہ اطلاع دے لوگوں کو ما تقررہ پر، اور بدلائیں وہ اپنے نسخے اس کی طرف، اور نہ اعتماد کریں وہ نسخے پر متن کے نسخوں سے، مگر وہ کہ موافقت کی میں نے، یا موافق ہو عبارت ان کی، عبارت کے جو مندرجہ ہے اس شرح میں، اے میری غرض سی جی، سنیے گل ایشا بس گل مک گئی۔ اس کے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اس بات کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ یہ شرح وقایا حامل المتن ہے، اور فرق کیا گیا متن اور شرح کے درمیان، کس طرح فرق کیا گیا، ہوں تو وہ لکیراں لگیاں نے، فرق کیا گیا دونوں کے درمیان، یعنی متن اور شرح کے درمیان، وقایا اور شرح وقایا کے درمیان، بالخط الارضی علی عبارت المتن، بے متن تے لکیر لائی تے شرح تے لکیر نہ لائی، اے فرق کیتا جی، اور عدم خط لمبا خط عرض، اور عدم اس کا شرح کی عبارت پر، بمطابق اس کے جو بعض نسخ مصححہ میں ہے جو شروع سے، وہ جڑے پچھلے نسخے ہوں تب کتابت جو ہے نا، جڑے اصل نسخے جڑے سن نا انہاں وچ بھی انہاں کیویں فرق کیتا سی، بھی متن اتے لکیر نہیں جی، وفی اکثر اور اکثر نسخوں میں پایا گیا فرق بے کتابت المیم علی عبارت المتن، متن تو پہلے نکی جی اے بھی متن ہے، اور شین لفظ لکھا گیا شرح کی عبارت پر، تو یہ بھی فرق ہوتا ہے، میم بے متن شروع ہو رہا ہے، شین یعنی پرانے جو مصفدے ہیں جی یہ، پس بعد صورت میم کے متن کی عبارت ہوگی، اور بعد صورت شین کے، اچھا ہوں بابا جی اپنے زمانے دی گل کر رہا جدو چھاپے خانے کو نہیں سن، کہندے نے یہ طریقہ اسلم ہے، متن اور شرح کے فرق کرنے کے لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ متن کے شروع میں، قولہ فی ھذا الشرح، مشہور یہ ہے بیان کرا جائے مسئلہ کہ کتب فقہ وغیرہ تقسیم ہوتی ہیں 3 مرتبوں پر جی، فقہ کی کتابیں بھی اور باقی بھی، متون، شروع، فتاوی کی، ذرا سمجھا جائے، مؤلف وہ جو ہو مشتمل اس علم کے نفس مسائل پر، مؤلف نہیں مؤلف، پہ قدر ضرورت، مع لحاظ الاختصار، اختصار بھی ہو اور کسی علم کے نفس مسائل بیان ہوں، لیکن بے قدر ضرورت، جن کی ضرورت ہے اتنے مسائل لیکن اختصار کے ساتھ، اس کا نام رکھا گیا ہے علماء کی بولی میں متن، آگے اس متن ہے ہوتا ہے جی، وہ بفتحتین نام ہے لمقتنف من صلب الحیوان، ایک بندے دی کنڈ جڑی جی، اور کہا جاتا ہے المتانت للقوت، اور متین قوی کو کہتے ہیں، یعنی کانڈ جڑے بندے دی
جنی مضبوط ہوے گی ریڑھ دی ہڈی انہیں بندہ مضبوط تاں اس نے متن کہندے ہیں بسل کنڈ سمیہ بھی لکونی ہی اساساً یہ بنیاد ہوتا ہے اور اصل ہوتا ہے شرع کے لیے شروع کے لیے اور کہ شرع تے حاشیے سارے فرشتے لگنے نے جی اور وہ مؤلف جو ہو مشتمل فروع جو مناسبہ ہیں اور مسائل متکثرہ اس یعنی وہ مؤلف وہ کتاب جو مشتمل ہو فروع پر جو کہ اس علم کے مناسب ہیں اور مسائل متکثرہ ہوں خواہ ضروری ہیں یعنی سارے مسائل بیان ہوں تو کہا جاتا ہے اس کو کیا فتاوی اور وہ کتاب کے ہو مقصود اس میں دوسری کتاب کا حل کہ کسی دوسری کتاب کا حل اس میں کرنا ہے پس اگر وہ حامل ہے اس میں متن بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے حل بھی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے شرح جیسا کہ شرح الوقایہ سمجھ آ گئی جی مواقف کی شرح شرح المواقف تو اس کا نام کیا ہے شرح جیسا کہ مواقف کی شرح شرح مواقف مقاصد کی شرح شرح مقاصد اور ہدایہ شریف کی علامہ بدر الدین عینی نے جو شرح کی بنایا اس بنایا کو کہتے ہیں بنایا شرح الہدایہ اور اگر نہ ہو اس طرح کہ اس میں متن تو اس کا نام ہے تعلیق اور حاشیہ جیسا کہ فتح القدیر حاشیۃ الہدایہ جی ایشا بس جی اگر جب بعد والے پھر نال متن بھی لا دیتے چھاپے خانے والے ہیں بنا بھی پس اشارہ کیا شارع نے بے اطلاع کی شرح کہ نا فی هذا الشرع علی حلہ انہ حامل للمتن بشرح کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ میری شرح وقایہ کے اندر پورا متن موجود ہے وقایہ کا سنا جی بعض جگہ نہیں ہے پورا موجود ہے چلو جی پس لکھی میں نے اس شرح میں عبارت وہ عبارت کہ پکا ہوا اس پر متن اور متقرر ہوا تاکہ بدلائے جائیں نسخ مکتوبہ اس طریقے کی طرف یعنی جڑا میں لکھیا ہے نا وہ ادھر لے آ کے تو انہوں نے اپنی جڑا نا تصحیح کر لین جی بسم اللہ الرحمن جی اگے جی دھیان وے اگلا مسئلہ شروع جی یہ تو سارے کو جڑے نا وقایا تے شرح وقایا جی موجود ہے جڑی پڑھتے پہ جی اگلی اور گل اور عبد ضعیف نے کون عبید اللہ جنہیں شرح لکھی اور عبد ضعیف نے جب مشاہدہ کیا اکثر لوگوں میں سستی کا وقایا کے حفظ سے وقایا کے یہ متن حفظ نہیں کر دے تو شروع ہوا میں نے وقایا سے مختصر کو پھر میں نے وقایا سے مختصر بنایا وقایا سے مختصر بنائی جو مشتمل درا حال کہ مشتمل ہے وہ مختصر ان مسائل پر کہ ضروری ہے طالب العلم کے لیے اس ماں سے سنیں جی تو پس افتح شروع ہوا میں اس شرح میں اس کے مغلقات کا بھی شروع ہوں گا میں انشاءاللہ تعالی یہ جڑی بھی مختصر بنائی ہے نا اس کے مغلقات کے شرح میں بھی میں کیا ہوں گا جی دھیان کریں جی انشاءاللہ تعالی اور تحقیق تھے اگلی گل بات کر دیں انہوں دیکھ لو جی دھیان کریں جب گل رل مل نہ جائے ساری اور والعبد الضعیف ارادہ کیا ہے شارع نے اس کے ساتھ اپنے آپ کا بھی خود شارع آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں عبد اور یہ مشائخ کی عادات سے ہے تعبیر کرتے ہیں اپنے نفسوں سے اس لفظ کی مثل کے ساتھ حسمن کی حسمن معنی اس کا بھی کسر نفسی کی حدمن بھی ہے تو حسمن بھی ہے
اور اظہار عجز کے لیے اور انانیت کی ہوا سے بچنے کے لیے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، انج نہیں ہے جی، اس کو بھی بچدے سن جی۔ قولہ عن حفظ الوقایہ جی، باوجہ ہونے اس کے، وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہے بنسبت ہدایہ وغیرہ کے، وہ وقایہ جو ہے ہدایہ وغیرہ کی بنسبت تو مختصر تھا، لیکن وہ وقایہ مشتمل تھا اس علی تطویل ما، کچھ نہ کچھ تطویل پر مشتمل تھا، اور لوگوں کی عادات سے سستی ہے بڑی کتابوں کے حفظ سے، اور رغبت ہے ان کی مختصر کے حفظ کی طرف۔ ہونتے زمانہ میں کوئی نہیں وہ تو یہ تو ایسی نے بھی تھوڑا متن مختصر ہوئے تو لوگ کی زبانی یاد کر دینے جی، اور ہوں تو صرف نظر پھیرنی بھی نہیں بڑی گل ہے، یہ نہیں رہ جاتے۔ تو اخذت عنہا مختصرا یعنی مؤلفا، کیونکہ صیغہ صفت کا موصوف ہوتا ہے نا، کیسا مختصر؟ قلیل المبانی کثیر المعانی، بے الفاظ تھوڑے ہون تے معنی زیادہ ہون، پھر پچھلے پھر شرح کر دینے کئی جلدیں، پھر گل کھول دینے، پھر دلائل دین دینے۔ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِمُخْتَصَرُ الْوِقایہ، اب اس کا نام ہے کیا؟ پہلا وقایہ ہے، پھر وہ کہ نام رکھا گیا ہے کشف الظنون میں جو حاجی خلیفے کی ہے وغیرہ میں، اس کا نام ہے النکایہ۔ تو نکایہ پر شرح ملا علی قاری صاحب کی جی، یہ جو بزرگوں نے دوبارہ وقایہ سے اختصار کیا ہے نا شارح نے جی، وہ وقایہ تو تھی دادا جی کی، تو ان کو پڑھائی ساری یاد کی، پھر انہوں نے جب سستیاں دیکھی تو وقایہ کا اختصار کیا، کیا؟ نکایہ۔ تو نکایہ کے علیحدہ شرح ہے جی۔ اچھا جی، تو اس وقایہ بچ ساری نکایہ موجود ہے، کیونکہ وہ اندہ اختصار ہے نا بلا ہوئے۔ اچھا جی، تو اس کا اول ہے الحمدللہ رافع اعلام شریعت الغراء، اے حاجی خلیفہ جڑا نا ہر کتاب دا خطبہ بھی اس لکھیا کشف الظنون کو کتاب ہے تو پہلا خطبہ انج شروع ہوندا ہے اینیاں جلداں وچ، اللہ دا بندہ ہے پوری دنیا تے پھر کے اس مخطوط تے سارے اندے گل کردے نے کہ حاجی خلیفہ گل آکھی کشف الظنون وچ۔ اللہ اکبر، اس تو پہلے بھی کتاب ہے، بعد بھی لوکاں دے ذیل لکھے نے اور مزید مصفدے دسے لوکاں نے جی۔ قولہ مشتملا جی، درا حال ہے کہ وہ مشتمل ہے، یہ صفت ہے مختصر کی، مختصر ایسا مختصر جو مشتمل ہے، یا حال ہے درا حال ہے کہ وہ مشتمل ہے، اے حال کون ہی متضمن ہے واسطے ان مسائل کے کہ محتاج ہے ان کی طرف کیا، یعنی اصل کے مسائل، اصل کون؟ نہ کہ وقایہ کے اندر جو مسائل تھے ان اصل مسائل کو متضمن ہے، پس مندفع ہو گیا وہ جو وارد کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ کیسے صحیح ہوگی یہ وصف باوجود خالی ہونے اس کے کثیر سے مسائل ضروریہ سے، جیسا کہ فرائض او آخری او سراجی والے مسائل مطلب کو فرض وچ کوڑیے گا جی، فرائض سے اور وغیرہ ان سے جو نہیں ہیں اصل میں جی کہ مطلب ہے کہ وقایہ کے اندر جو مسائل تھے نا ان کا اختصار کیا ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ تو فَأَفْتَحُ پس ظاہر اس لفظ کا وضع کیا گیا کس کے لیے؟ پس شروع ہوا میں یا شروع کروں گا میں جی، حال و استقبال کے لیے، یہ کہ دیباجہ ابتدائیہ ہے، تالیف کیا میں نے شرح کی تالیف سے پہلے، پس ظاہر و قول سابقہ نگوارے ہے تے فکتبت فی ھذا الشرح، پھر نا فقول سابقہ نے پیچھے آکھیا کیڑا فکتبت فی ھذا الشرح، اور قول فیما یاتی فتوفاہ اللہ قبل اتمام، اور قول شرعت فی صحاف مرامہ کہ دیباجہ الحاقیہ ہے، درج کیا ہے تالیف کے تمام کے بعد، پہلے وہ
شرح لکھی ساری تو پھر یہ بعد میں خطبہ لکھا ہے اس کے ساتھ جی سنیں جی. اور اختیار کیا ہے جمع کو شرح کے ناظرین سے ہونا دباچہ الحاقیہ نظر کرتے ہوئے ان اقوال کی طرف. جواب دیا اس سے جو سمجھا گیا فاتحہ سے کہ واقعہ ہوا ہے علی سبیل حکایت الحال. بس کثیر وہ جو حکایت کی گئی ما مدا کی بصیغۃ الحال تو یہ ٹھیک ہے کہ زمانے ماضی میں کام ہو چکا ہو تو اس کو حال کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں جی. حکایت لما سابقہ من الحال. اور اس میں خدشہ ظاہر ہے اس حیثیت سے کہ ان کا قول انشاءاللہ جو آ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ کروں گا وہ کہ ملایا گیا امور مستقبلہ میں حقیقتاً یہ اس کے منافی ہے. پس اگر فتح پہلے ہو فتح ہو مقدماً ماضیاً اور ہو فتح لمجرد حکایت ہی تو لما کانا لارادی وجہ کیڑی بھی انشاءاللہ پھر کو وجہ نہیں بنتی. اگر مقدمہ آخر میں ہو نا علاقیہ ہو شرح پہلے لکھی تو مقدمہ بعد لکھیا تو وچ انشاءاللہ پھر ٹکدا نہیں کیونکہ انشاءاللہ تو مستقبل واسطے ہوندا ہے. جس لئے لکھ لیا ہوں تو یقین ہو گیا بھی شرح لکھی گئی ہے جی. لارادی وجہ مگر یہ کہ کہا جائے کہ وہ داخل ہے محکیانوں میں اور یہاں احتمالات آخران بھی ہیں کیڑے. ایک یہ کہ خطبے دی گل کرے دی باجا یہ کہ ہو دی باجا ابتدا سے الی قولی انشاءاللہ ابتدائیہ ہو اور کتاب تو اور ہو معنی قول کتاب تو کا ارادہ کیا میں نے یہ کہ لکھوں گا میں اور ہو قول ہو وقد کان الولد العز الحاقیہ لاحق کیا گیا ہو شرع کے پورا کرنے کے بعد یا اس کے تمام سے پہلے جو بعد وفات والد ہی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود رکھا تھا جو دادے کا نام تھا اس پر جی. یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ کچھ خطبہ الحاقیہ کچھ ابتدائیہ اور ثانی ان کا یہ توجیہ بھی ہے کہ سارے کا سارا بعد تالیف قدر من الشرع قبل اتمام ہی تے و بعد وفات ابن ہی کہ بیٹا فوت ہو گیا تو پھر یہ خطبہ لکھ دیا پھر اگلی شرح لکھ دیجیے. بہرحال ہونا اس کا ابتدائیہ بکل ہا پس نہیں صحیح بوجہ ابا اس کے وقد کانا الاخری ہی یہ انکار کرتا ہے اس سے جی. قولہ انشاءاللہ اچھا جی تو پس شروع ہوا میں اندما نہ کرو اور عبد ضعیف نے جب مشاہدہ کیا اکثر لوگوں میں سستی کا وقایا کے حفظ کرنے سے تو لیا میں نے اس سے کس سے وقایا سے مختصر کو درا حال کہ مشتمل ہے اس پر کہ ضروری ہے طالب العلم کے لیے اس مالا بدہ سے آگے سمجھے. تو پس شروع ہوا میں اس شرح میں جی پس کھولے میں نے اس شرح میں اس کے کس کے اس مختصر کے مغلقات بھی یا کھولوں گا میں انشاءاللہ تعالی کی انشاءاللہ تعالی میں اس شرح کی بھی کیا کروں گا کھولوں گا میں. آگے سمجھے ان پڑھ لو پھر اگے چل دیں. تو اور دیکھو نا قول انشاءاللہ تعالی اس میں امتصال ہے لقول تعالی لقول عز وجل کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا واذکر ربک اذا نسیت. مسئلہ یاد ہے کہ کوئی نہیں تھوڑا عرصہ پہلے پڑھے سی مقام بھلا ہوئے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کیا کہو انشاءاللہ کہو جی. ایشا بس جی سنیں. اچھا جی پس کھولوں گا میں اس شرح میں اس کے مغلقات بھی انشاءاللہ تعالی اے مطلب ہے شرح بقایا جڑی نے نکایا دی بھی تے بقایا ساری دی شرح وچ اکٹھی جار شین دی جی. اور ابا ضعیف جب مشاہدہ کیا اس نے اکثر الناس میں سستی کا وقایا کے حفظ سے تو لیا میں نے وقایا سے مختصر کو جو مشتمل ہے مالا بدہ پر طالب العلم کے لیے وقایا سے. بس کھولوں گا میں اس شرح میں اس مختصر کے مغلقات کو بھی انشاءاللہ تعالی. اور تحقیق تھے ولد اعز محمود جی ٹھنڈا کرے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بعد حفظ کرنے کس کے اس نے مختصر حفظ کر لیا جی
تو قد کان الولد، تو اس کے حفظ کے بعد تو پیچھے تھا ولد العظم محمود برد الامد جو بعد حفظ بعد اس کے حفظ کیا نا مختصر کو، تو پچھو گل چل دی پیت کہ مبالغن کی درا حال کے مبالغہ کرنے والا تھا شرح وقایا کی تالیف میں، اس حیثیت سے کہ منحل ہو جائیں اس سے مختصر کے مغلقات جی جلے انہوں نے نکایا مختصر حفظ کی تھی نا، تو انہاں پھر بھی جڑا ہے نا کیا کہ بزرگ ابا جی اندے بھی شرح نال ہوئے، تو پس شروع ہوا میں اس کے مقصد کے پورا کرنے میں، پس فوت کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس شرح کے پورا سے پہلے، پس وہ شے جو امید کی گئی ہے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے، وہ یہ ہے کہ نہ بھولیں اس میرے بیٹے کو اپنی مستجاب دعا سے، بے شک اللہ ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے ثواب کے لیے، اور اللہ ہی کھولنے والا ہے لمغلقات الابواب، ابواب کے مغلقات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردا ہوا من التبرید، ٹھنڈا کرنا، مدجا بفتح المیم جیم موضع الدجو، جمع اس کی مداجے کہا جاتا ہے، دجعت و دجعن من باب تعبا نفح دجوعن، یعنی رکھا میں نے اپنا جنب زمین پر، قضا فی المصباح، مراد اس سے یہاں قبر ہے جی، اور اس کا ٹھنڈا کرنا کنایا ہے عن تمہید ہی و املائہی باللطف والنعم جی، بھی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کرما نال نوازے، خلاصہ ہے بھی جی، تے وال جملہ دعائیہ یہ درمیان میں جملہ دعائیہ ہے۔ بسم اللہ قولہ مبالغاً اے طالباً کمال الطلب، یہ معنی ہے جی وسعیاً کمال السعی، تو فتوفاہ اللہ اے ابنہ محمود، کہا جاتا ہے توفا فلان جی، نہ توفی یا فلان، توفی یا کیونکہ زیر تھلے لکھی جائے جی، کدوں اذا مات، جب کوئی فوت ہو کہتا توفی یا فلان، وتوفاہ اللہ کا معنی ہے اماتہ و اقبرہ، کہ اللہ نے اس کو قبر میں داخل کر دیا، اس کو فوت کر دیا، اور اضافت کرنی اس کی فوت کے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی محیی ہے اور قابض ہے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اللہ یتوفی الانفس، بہرحال اضافت کرنی فوت کرنے کی ملائکہ کی طرف، کہ ملائکہ فوت کرتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں فی قول عز وجل قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرما دیجئے کہ تمہیں فوت کرتے ہیں ملک الموت، ایک دوسرا فرمانے باری تعالیٰ حتیٰ کہ جب آ گیا تمہارے پاس موت تو فوت کرتے ہیں اس کو ایک کو ہمارے رسول یعنی فرشتے۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے جی فرشتے موت فوت کرتے ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ فرشتے موکل ہیں بے قبض الارواح، اللہ کی طرف سے ان کو وکیل بنایا گیا بھی، ان کے سپرد ہے یہ، اور وہ جو فرشتے جو فوت کرتے ہیں وہ کثیرون ہیں، ان کے جو رئیس ہیں نا وہ سیدنا اسرائیل ہیں، جن کی کنیت ابو یحییٰ ہے، کن کی؟ اور ملک الموت ان کا لقب ہے، نام ان کا اسرائیل ہے، کنیت لقب صلی اللہ علی نبینا و علیہم، یعنی فرشتے جی، سبحان اللہ۔ المستجاب یہ وصف دعائے بہی لحسن ظن بہم، کہ جنہیں دعا منگن گے انہوں دی دعا قبول ہوئے گی، احتمال ہے یہ کہ ہو قید بھی کہ ایسی دعا جو مستجاب ہو، یا ہو مراد اس کے ساتھ وہ کہ ظن کیا گیا اجابت کا، اور وہ کون ہوتی ہے دعا جس میں اجابت کا ظن ہوتا ہے، وہ ہے جو واقعہ ہو شرائط کی رعایت کے ساتھ اور آداب ادعیہ کے ساتھ، شریعت دے مطابق طریقے نال جی۔
آگے آکھا نا انہو کا مرجع کون ہے تو اللہ تعالیٰ مراد ہے، تو پیچھے ذکر کیسے؟ انہو ضمیر راجع ہے الا لفظ اللہ جو مذکور ہے سابقاً، ہے نہیں فتوفاہ اللہ ہے کہ کوئی نہیں، یا مذکور حکمن یا سمجھا گیا لفظ دعا سے التزامن، لے مغلقات الابواب یعنی ابواب ایسے ابواب جو بند ہیں، یا مشکلات خفیت الالفاظ مخفیت الالفاظ وہ جو مثل ابواب کے ہیں، مطلب کیا ہے کہ تن کاشف ہو و تن فاتح ہو من ذالک الشرح مختصر کے مشکلات کھل جائیں گے۔ آگے سمجھ تو ہن جڑی ساڈے کول کتاب ہے نا یہ جڑی وقایا ہے نا وقایا جی ان دی یہ شرح ہے جی، پیچھے کیا آکھیا سی کی نام دسیا سی ہدایہ، سمجھا جی؟ تو جیڑی دوجی ہے نا تیار کیتی ان دا نام ہے مختصر الوقایا جن دا مشہور نام ہے نقایا جی۔ تو جس لئے وقایا دی شرح ہونی ہے تو نقایا دی شرح وچ خواہ مخواہ ہو گئی جی، اے گل جی۔ چلو جی تو ہون یہ تو ہو گیا خطبہ، تو انشاءاللہ خیر ہوئے ہفتے تو میں کتاب طہارت شروع اور تحقیق تھے ولد اعز محمود، کیا تھے؟ مبالغاً، کیا؟ فی تالیف شرح الوقایا۔ آگے سمجھ بھئی ابا جی ان دی شرح لکھو، ٹھنڈا کرے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو مختصر کے حفظ کے بعد۔ تو ولد اعز نے کیا کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ درا حالے کے مبالغہ کرنے والا تھا، شرح الوقایا وقایا کی شرح کی تالیف میں اس حیثیت کے ساتھ کہ منحل ہو جائیں اس سے مختصر کے مغلقات۔ بھی جڑی تسی ابا جی وقایا دی شرح لکھنی ہے نا انج دی لکھنی کہ وچ جڑا نکایا ہے نا ان دے جڑے مغلقات نے کی ہو جان حل ہو جان جی۔ پس شروع ہوا میں اس کے مقصود کے پورا کرنے میں، پس فوت کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے شرح کے اتمام یا اس کے مقصود کے اتمام سے پہلے، شرح جی پوری نہیں سی ہوئی تو فوت ہو گئے جی۔ پس وہ شے اللہ اکبر کہ امید کی گئی ہے ان لوگوں سے جو فائدہ حاصل کریں اس کتاب سے، کیا امید ہے؟ یہ کہ نہ بھولیں اس کو یعنی میرے بیٹے کو اپنی مستجاب دعا سے۔ اللہ تعالیٰ سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جتنے لوگوں نے دین دی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہتر تو بہتر جزا عطا فرمائے۔ بے شک اللہ ہی آسانیاں فرمانے والا ہے ثواب کے لیے، ثواب سواد والا بس سدھے راہ اللہ ہی آسان کردہ ہے، اور اللہ ہی کھولنے والا ہے ابواب مغلقات کو، یہ بند دروازے اللہ ہی کھول دے، اللہ ہی توفیق دیندہ ہے تو بندہ کم کر دے جی۔ تحقیق ہے ولد اعز محمود، ٹھنڈی فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر مختصر کے حفظ کے بعد مبالغہ کرنے والا شرح الوقایا کی تعلیف میں اس حیثیت کے ساتھ کہ حل ہو جائیں شرح سے مختصر کے مغلقات، پس شروع ہوا میں اس کے مقصد کے پورا کرنے میں، پس فوت کر دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتمام شرح کے اتمام سے پہلے۔ پس وہ شے جس کی امید کی گئی ہے فائدہ حاصل کرنے والوں سے اس کتاب سے، یہ کہ نہ بھولیں وہ محمود کو اپنی دعا مستجاب سے، یہ کہ بے شک اللہ ہی آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے ثواب کے لیے، اور بے شک اللہ ہی کھولنے والا ہے بند دروازوں کو۔ کیا سمجھ آیا کہ جو عبید اللہ کے جد ہے نا جد، انہوں نے عبید اللہ کے لیے ہدایہ کے مسائل
کا اختصار کیا، متن بنایا، اس کا نام ہے نا وقایا بے بھلا ہوئے بھائی کیا وقایا۔ تو ابا جی متن، دادا جی متن، جد متن تیار کرتے رہے، ساتھ ساتھ مجھے پڑھاتے رہے، میں حفظ کرتا رہا، تو میں نے حفظ کر لیا جی۔ تو پھر انہوں نے اس پر شرح لکھی، لوگوں میں سستی دیکھی تو اس وقایا کا اختصار کیا، مختصر الوقایا، مشہور نام نکایا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی جو آپ وقایا کی شرح کر رہے ہیں اس میں جو اختصار ہے نا نکایا، اس کے مغلقات کا بھی حل ہو جائے جی، تب یہ ساری وہ کتاب ہے جی، بات سمجھیے، چلو۔